بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ رسم و رواج بھی کیا بری چیز ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور عقلاء تک کو ان میں ابتلا ہو جاتا ہے، اور بوجہ عموم بلوا کے بہت لوگ اس کے خلاف پر اپنے اندر ہمت نہیں پاتے، مگر ہے بڑی کمزوری کی بات۔ ہمت اور قوت سے مقابلہ کرنا چاہیے، بدون اس کے ان کا بند ہونا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ عادتاً محال بھی ہے۔ امیر شاہ خان صاحب فرماتے تھے، وہ بڑے بڑے ثقہ بزرگوں سے ملے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں، جو ہندوستان میں بہت ہی بڑا علمی خاندان مشہور ہے، بعض رسمیں تھیں، مثلاً بجائے السلام علیکم کے آداب بجا لانے کی رسم تھی۔ یہ شاہ صاحب کو ناپسند تھا، مگر غلبہ رسم سے شاید قبول کرنے کی توقع کم ہوگی، اس لیے تشدد کی نوبت نہیں آئی۔ جب حضرت سید صاحب آپ کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر فرمایا کہ السلام علیکم۔ پوچھا کون صاحب آئے؟ جنہوں نے سنت کا احیا کیا۔ اس وقت السلام علیکم کا اہتمام کیا گیا، مگر اکثر جگہ عورتوں میں اب بھی اسی قسم کا رواج ہے، بجائے سلام کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر سے جواب ملا، جیتی رہو بچے، جیتے رہیں، ٹھنڈی سہاگن رہو، اور جو ذرا لکھی پڑھی ہوئی تو صرف لفظ سلام کہہ دیا۔ مگر چند روز سے یہاں بحمدللہ اس قصبہ میں عورتوں میں بھی آپس میں السلام علیکم کا رواج ہو گیا۔ سنت کے احیاء پر حدیث شریف میں 100 شہیدوں کا ثواب ملنا وارد ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بری رسموں کی تردید فرمائی ہے، اور سنتوں کا احیاء اور ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملنا، اس کا ذکر فرما دیا۔ آج آپ حضرات جانتے ہیں امت میں کس قدر فساد اور بگاڑ آ چکا ہے۔ بے حیائی، فحاشی کے ساتھ ساتھ رسم و رواج اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ان رسموں کو چھوڑنا بڑے بڑے لوگ جو پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، دانا بھی ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اور آج ہر چار طرف سے اسلام پر بڑی عجیب یلغار ہے، اور فساد امت کا ایسا وبال آ چکا ہے کہ کھلم کھلا سنتوں سے منہ موڑا جا رہا ہے، سنتوں سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ جب میری امت میں فساد بہت زیادہ ہو جائے، بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، اور سنتوں کا عام طور پر ترک یعنی چھوڑنا لازم آ جائے، تو اس وقت جو شخص بھی میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے ایک سنت پر عمل کرنے سے۔ اور آج کتنی سنتیں چھوڑی جا رہی ہیں، عام سنتیں، ان کو تو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ وہ کام جو شاعر اللہ میں داخل ہیں، شاعر اسلام میں داخل ہیں، مثال کے طور پر السلام علیکم، یہ شاعر اسلامیہ میں سے ہے، اس کا شاعر میں سے ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اس آیت کے تحت معلوم ہوتا ہے کہ سلام یہ شاعر اسلامیہ میں سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مجاہدین کی ایک جماعت جا رہی تھی، راستے میں جب وہ کافروں کے ہاں پہنچے تو ایک کافر ٹھہرا ہوا تھا، اور اس نے اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، تو اس نے مسلمانوں کو کہہ دیا السلام علیکم۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے خوف اور ڈر سے ہمیں سلام کر رہا ہے، اصل میں کافر ہے، لہذا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی،
فرمایا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو بھی تمہیں السلام علیکم کہہ دے تو تم یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہے۔ گویا کہ یہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ اس آیت کے تحت السلام علیکم کو شاعر اسلامیہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں السلام علیکم کا رواج تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ چند علماء نیک لوگ وہ تو کہتے ہیں السلام علیکم، باقی رواج کے مطابق چل رہا ہے جی، شب بخیر، صبح بخیر، گڈ مارننگ، یہ الفاظ ہم مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں ان کے ہاں یہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ویسے تو دنیا میں ایک دستور ہے، جب بھی کوئی کسی کو ملتا ہے یا جدا ہوتا ہے تو ادب کے، تعظیم کے، محبت کے کلمات وہ کہتے ہیں، عام دستور ہے۔ کہیں نمستے، نمسکار، جے رام جی، اس طرح کے کلمات عام طور پر کہے جاتے ہیں، جے سیا رام، آداب۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہود و نصارہ میں بھی بہت عجیب و غریب الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور بولے جاتے ہیں۔ کہیں پیشانی پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، کہیں سر جھکا کر کھڑے ہو جایا جاتا ہے، کہیں پاؤں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مختلف طریقے اور مختلف رواج دنیا میں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اور اس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالی نے کامل اور مکمل دین ہمیں عطا فرما دیا، اور ایسا دین ہمیں عطا فرما دیا جس کو اللہ تعالی نے خود پسند کیا ہے، اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا اتممت علیکم نعمتی، یہ دین جب میں نے مکمل دیا تو میں نے دنیاوی نعمتیں بھی ساری کی ساری تم پر مکمل کر دی۔ تو گویا کہ ساری نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرما دی اور کامل اور مکمل دین بھی اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اور اس دین میں سب سے اہم ترین جز وہ ہے السلام علیکم۔ ظاہر ہے جب انسان کسی کو ملتا ہے تو ابتدائے ملاقات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ پیش کیا وہ آپ حضرات کو معلوم ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا اور سب سے پہلے جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو چونکہ اس میں صیغہ واحد مذکر کا ہے السلام علیکہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں بھی یاد رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا السلام علینا، مجھ اکیلے پر نہیں میری ساری امت پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور خاص طور پر میری امت میں اے اللہ جو آپ کے نیک بندے ہیں۔ یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہاں جو مقرب ترین فرشتے تھے جن میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور بڑے بڑے مقرب فرشتے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہاں معراج کی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مقرب فرشتوں کے درمیان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا کہ نماز میں اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کی ملاقات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہے اس کا تذکرہ نہ آئے۔ اور پھر نماز چونکہ معراج کے موقع پر ملی تھی اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ فرمایا ان کلمات کو دل کے استحضار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور عقیدے کی نیت سے انسان جب پڑھتا ہے تو فرمایا کہ یہ انسان بیٹھا تو یہاں ہوتا ہے لیکن اس کا مقام بہت اونچا اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ۔ اچھا، جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو وہاں سب سے بڑے انعام دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار اور ایک اللہ تعالیٰ کا سلام۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل الجنہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پھر دیدار ہوگا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ السلام علیکم فرمائیں گے اور جنتی سنیں گے تو جنتیوں کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس سے بڑا انعام تو دنیا میں اور آخرت میں اور جنت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسی آواز اور ایسا اس میں سلام اور ایسی اس میں راحت اور ایسی اس میں عزت اور برکت اور ایسا اس میں جمال، فرمایا کہ جنتی حیران ہو جائیں گے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل الجنہ، وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کامل اور مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، پھر جنتی سمجھیں گے کہ یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، ورنہ سلام کو وہ سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے۔ اور پھر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا جنتیوں کو۔ اور پھر قرآن پاک میں مختلف آیات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے کے لیے آئیں گے تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، کیا کہیں گے جی؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ وہاں بھی جب جنتی جنت میں آئیں گے تو ان کو یہی کہا جائے گا سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تحابو، اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلام کی کثرت، حدیث شریف میں آتا ہے یہ مینارہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا ایک درخت ہے، فرمایا اس سے گزر کر واپس آؤ تو پھر السلام علیکم کہو، گھر میں بار بار داخل ہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، من عرفت ومن لم یعرف، فرمایا جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی السلام علیکم، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی السلام علیکم، فرمایا سلام کی کثرت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام کی کثرت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے سلام کی کثرت ہونی چاہیے۔ اولاد والدین کو کثرت سے سلام، والدین اپنی اولادوں کو کثرت سے سلام، بھائی بھائی کو، بھائی بہنوں کو، بہنیں بھائیوں کو، گھر میں جتنے بھی محرم رشتے ہیں کثرت سے سلام ہونا چاہیے۔ گھر میں سلامتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، فرمایا سلام کی بھی ایک حد ہے۔ فرمایا سلام کرنے والا تمہیں کہے السلام علیکم تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر سلام کہنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر سلام کہنے والا کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ فرمایا یہ ایک حد ہے، اس کے آگے نہیں جانا چاہیے، اس کے آگے کوئی کلمہ اور کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے، منع کر دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرمایا کہ سلام کہو اور سلام کی جو تکمیل ہے وہ مصافحے سے ہے، سلام کی تکمیل مصافحے سے، اگر مصافحہ نہ بھی ہو تو اصل چیز سلام ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس کی کثرت ہونی چاہیے۔ اگر مصافحہ کرنا ہو تو کیسے کریں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سلام کیا، فرمایا میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا، میرا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ توجہ چاہیے، مصافحہ تب بنے گا جب دونوں طرف سے شرکت ہو، جانبین سے مشارکہ ہو۔ فرمایا کہ سلام کرنے والے کا کہ دونوں ہاتھ سلام کا جواب دینے والے کے ایک ہاتھ کے درمیان،
اور سلام کا جو جواب دے رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ اس سلام کرنے والے کے ایک ہاتھ کے درمیان، تو دونوں ہاتھوں سے جب مصافحہ ہوگا تب جا کر سنت کے مطابق مصافحہ ہوگا۔ مصافحہ باب مفاعلہ ہے، جب تک دو ہاتھ نہ ہوں تو اس میں مشارکہ نہیں ہو سکتا، اس کو مصافحہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک ہاتھ کا جو سلام ہے یہ سنت کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اس کو مصافحہ نہیں کہتے۔ اور مصافحہ پر جو اجر و ثواب کا ذکر ہے کہ ہاتھ جب چھوڑتے ہیں تو چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ تب ہوگا جب دونوں ہاتھوں سے سلام ہوگا۔ اگر کوئی ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے تو یہ فرعونیت ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، اس کو سلام بھی نہیں کہتے، اس کو مصافحہ بھی نہیں کہتے۔ البتہ دور سے اگر سلام کرنا ہو، جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے اشارہ کرتے ہیں، بھلا آپ اشارہ کریں، یہ اشارہ صرف دلیل ہے اس بات کی کہ میں نے تمہیں سلام کیا ہے، چونکہ رواج ہو گیا، ابتلا ہو گیا۔ اگر زبان سے السلام علیکم نہیں کہا، صرف اشارہ کیا ہے تو گناہگار ہوگا۔ زبان سے کہے السلام علیکم، جس کو اشارہ کیا اس نے اشارہ کر دیا، اس نے گویا کہ جواب دے دیا کہ میں نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا، وہ زبان سے کہے وعلیکم السلام۔ اگر وہ زبان سے وعلیکم السلام نہیں کہتا یا ابتداء اشارہ کرنے والا السلام علیکم نہیں کہتا تو یہ کوئی سلام نہیں ہے، یہ دوسروں کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہذا یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا اس امت پر لازم ہے۔ بڑے سے بڑا عمدہ جملہ، دعائیہ جملہ، بہترین جملہ اگر کوئی کہتا ہے سلام کی جگہ، وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ سلام کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ آج کل کہہ دیتے ہیں فی امان اللہ، بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن سلام کی جگہ کہتے ہیں تو منہ پر مار دیا جائے گا، یہ جملہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ السلام علیکم کہہ دیں، اس کے بعد آپ کہہ دیں فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ کی امان میں، کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن السلام علیکم کی جگہ بڑی سے بڑی دعا آپ دے دیں، چونکہ وہ خلاف سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جتنے بھی طریقے رائج ہیں، گڈ مارننگ اور جناب شب بخیر، فلاں فلاں، یہ کلمے اور یہ جملے، جیتے رہو بیٹا، اب یہ دعائیہ کلمات ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ سلام کے قائم مقام نہیں۔ عورتوں میں بھی اس کا رواج ہونا چاہیے، مردوں میں بھی اس کا رواج ہونا چاہیے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، فرمایا کہ جتنے محرم رشتہ دار ہیں ان کو بھی سلام کریں، اور اپنی بیوی کو جب سلام کریں تو اس کو مصافحہ ضرور کریں، مصافحے کے ساتھ سلام کریں، السلام علیکم، اور پھر جا کر مصافحہ کریں اس کو۔ یہ سنت عمل ہے، ہونا چاہیے، اس کا رواج ہونا چاہیے گھروں میں، السلام علیکم اور پھر مصافحہ بیوی کے ساتھ۔ باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان میں احتیاط ہے، احتیاط کی جائے، مثلا بزرگ والدہ صاحبہ ہیں تو جا کر ان کو مصافحہ کریں، السلام علیکم زبان سے کہیں، وہ وعلیکم السلام کہیں، پھر ان کو مصافحہ کریں۔ فرمایا مصافحہ اس میں بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر مصافحہ نہ کریں، زبان سے السلام علیکم کہہ دیں تو سلام پورا ہو گیا۔ مصافحہ کریں، سلام نہ کریں تو اس مصافحے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز سلام ہے، افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے افشوا السلام کئی تعلو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا سلام کو پھیلاؤ اور بلندیاں حاصل کرو، عزتیں حاصل کرو، ترقیاں حاصل کرو۔ فرمایا کہ ساری برکتیں، رحمتیں، ترقیات اور برکتیں اللہ نے سلام کے کلمے میں رکھی۔ کتنی عظیم دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، جس کو سلامتی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ فرمایا کہ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو کیا کہا جائے گا، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن پانے والے۔ تو گویا کہ سلام میں سلامتی ہے، یہ وہ سلام ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دے گا۔ اس لیے سلام کی کثرت ہونی چاہیے، سلام کو رواج دینا چاہیے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ہر وقت زبان پر ہونا چاہیے۔ سوار پیادہ کو، پیادہ سوار کو، ٹھیک ہے جی، تو
آنے جانے والے پہچان ہو یا نہ ہو، راستے میں جاتے ہوئے کوئی مل جائے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس سے بڑی برکتیں ملتی ہیں کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی۔ انشاءاللہ سلام کے کچھ احکام اور مسائل میں اگلے جمعہ کی مجلس میں پھر عرض کروں گا، بڑے اہم مسائل ہیں اس کے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کی